بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے اس چیپٹر کا، کافی اہم ٹاپک ہے۔ اس کے بارے میں کوشچنز اکثر بیشتر پوچھے جاتے ہیں۔ تو یہ دو اس سیکشن کے دو کوشچنز ہیں۔ ایک ہے آپ کو ایجوکیشنل رول آف پروفٹس، اور دوسرا جو ہے اس میں آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ ان کا ریفارمیٹو رول کیا رہا ہے۔ انہیں ہیومینٹی میں انہوں نے جو ریفارمیشنز کیے ہیں اس میں ان کا کیا مطلب آ، جو ہم کہتے ہیں کہ جو انہوں نے اس ہیومینٹی کو دیا ہے۔ سو دس از ایکچولی جو آپ کے یونٹ تھرڈ کا جو سیکنڈ ٹاپک ہے، رول آف پروفٹس ان ہیومن سوسائٹی۔ تو اس کا پہلا پارٹ ہے یہ ایجوکیشنل رول آف پروفٹس، یعنی تعلیم میں انہوں نے جو کنٹریبیوشن دیا ہے وہ کس حد تک ہے اور کس طرح سے انہوں نے یہ کیا ہے۔ According to one tradition, more than 1 lakh prophets came to the earth. ایک ٹریڈیشن کے مطابق، اس کے بارے میں تو ہم بات کر رہے ہیں پہلے دن سے ہی کہ کانسیپٹ آف پروفٹہڈ میں نیسیسٹی، ایکسیپٹنس اور پروفٹس کی تعداد کے بارے میں بھی ہم نے بہت ساری باتیں کی ہیں۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اندازے کے مطابق 1 لاکھ تو تقریباً 1 لاکھ 2 لاکھ یا اس کے آس پاس جو پروفٹس کی تعداد بتائی جاتی ہے، اور مختلف ٹریڈیشنز میں مختلف طرح سے، لیکن ہمیشہ جب بھی پروفٹس کی بات ہوتی ہے تو لاکھوں میں بتائی جاتی ہے، یعنی پروفٹس کی تعداد لاکھوں میں بتائی جاتی ہے۔ سو پروفٹس were those human beings who were selected by God for the communication of his message to the humanity. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں، جو ابھی تک ہم نے پڑھا ہے، کہ پروفٹس وہ ایسے لوگ تھے جو اللہ کی طرف سے سلیکٹڈ تھے، یعنی اللہ نے ان کو چن لیا تھا۔ کس کام کے لیے چن لیا تھا؟ ٹو کمیونیکیٹ ود دا ہیومن بینگس۔ ایک ذریعہ اللہ نے بنایا تاکہ لوگوں کے ساتھ اللہ اپنا رابطہ کرے، کیونکہ اللہ جو ہے وہ پاک اور منزہ ہے، اس وجہ سے وہ عام لوگوں سے تو اس طرح سے بات نہیں کر سکتا۔ مطلب اپنی اپنی جو اس کی تجلی ہے اس کو دیکھتے ہوئے ایسا ممکن نہیں تھا کہ انسان اس بات کے متحمل ہو سکے کہ وہ اللہ سے بات کرے۔ اللہ چاہے تو وہ کرتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے بات کی، لیکن جو اللہ کا سٹیٹس ہے یہ اتنا پاک، اتنا بلند مرتبہ ہے کہ ایسا ہر آدمی کے ساتھ ٹھیک یا ضروری نہیں سمجھا اللہ نے۔ اس وجہ سے اس نے اپنے چنندہ بندے، جن کو ہم پروفٹس کہتے ہیں، ان کو یہ ذمہ داری دی کہ وہ ہیومینٹی کے لیے ایک کمیونیکیشن کا ذریعہ بنے اور اللہ کی طرف سے ان کو میسج دی جائے۔ دیز میسنجرس آف گاڈ ویئر بیئررس آف ہیومن ویلیوز۔ اب انہوں نے کیا لایا؟ انہوں نے انسانی اقدار کے وہ حاملین میں سے تھے، یعنی جو انسان کی قدریں ہیں، انسانیت کے اقدار جو ہیں، وہ انہوں نے یہاں زمین پر نافذ کر دی۔ یعنی ایک طرح سے آپ سمجھ لیجئے کہ ان کی یہ ذمہ داری تھی کہ لوگوں کو انسانیت کے اقدار سمجھائے جائیں۔ Their mission was to establish the standard of ethics، اور ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اخلاقیات کے اعلیٰ معیار کو قائم کیا جائے۔ Establish the standard of ethics to improve the human society۔ کس کے لیے؟ تاکہ انسان کی بہتری ہو یا انسانیت کی بہتری کے لیے وہ اخلاقیات کے معیار کو قائم کرنے کے لیے زمین پر بھیجے گئے۔ When the man inhabited the earth, everything for his material needs was present here۔ جب انسان کو زمین پر بحیثیت اشرف المخلوقات بنایا گیا تو اس کے لیے جو ہر طرح کی چیزیں جو اس کی مادی ضروریات کے لیے ضروری ہیں، ان سب ضرورتوں کو پہلے سے ہی پورا کر لیا تھا اللہ نے۔ یعنی انسان کو دنیا میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں درپیش نہیں ہے، جو بھی اس کی ضرورتیں ہیں وقت کے ساتھ ساتھ جو اس کی ضرورتیں ہیں وہ اس کے سامنے آ جاتی ہیں۔ اللہ نے پہلے سے ہی ان کا انتظام کر رکھا ہے دنیا میں۔ تو یہ آلریڈی یہاں پر تھی، اس کی مادی ضروریات کا ہر گوشہ کلیئر تھا، اس کو اس کے لیے کوئی پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ But from ethical point of view, the man did not know the do's and the don'ts in order to survive as a moral being۔ لیکن ایک بات کی یہاں دنیا میں کمی ہے۔ وہ کیا کمی ہے؟ کہ انسان کو جو کرنا اور نہیں کرنا ہے، اس دنیا میں آ کے جو اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، جو اس کے جو اس کی حلال و حرام کی تمیز ہے،
تاکہ وہ سروائیو کرے اس دنیا میں، وہ زندہ رہے بحیثیت ایک مورل بینگ کے۔ مورل بینگ کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا اخلاقی وجود، اس کو ایسی زندگی دے دی گئی ہے جس میں اس کا ایک اخلاقیات اس کو دے دی گئی ہے ساتھ میں، اور اس کا ایک وجود جو میٹیریل وجود سے الگ ہے، جس کو ہم اخلاقی وجود اس کا کہتے ہیں۔ اس اخلاقی وجود کو صحیح کرنے کے لیے اس کے پاس یہاں دنیا میں وہ ڈوز اور ڈونٹس موجود نہیں تھے جن کے ذریعے سے وہ ایک اخلاقی وجود اپنا قائم رکھ سکتا تھا۔ میٹیریل ضروریات تو اس کے پہلے ہی یہاں پر موجود ہے، لیکن بدقسمتی دیکھیے کہ انسان جو ہے وہ میٹیریل کی جستجو میں پھنسا ہوا ہے، جبکہ اس کو اخلاقی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس کو اصل میں دنیا دے دی گئی۔ یہ بڑا ہی اہم ہے، بہت ہی کروشل یہاں پر یہ ٹرانزیشن ہے انسانیت کا۔ یعنی دیکھا جائے جو بھی چیزیں آدم سے لے کے آج تک انسان کی ضرورتیں، جب بھی انسان کو ضرورتیں دنیا میں محسوس ہوئی تو اس کے سامنے ان ضرورتوں کا حل ضرور آ گیا، لیکن so far as his moral being is concerned، جو اس کا اخلاقی وجود ہے، اس اخلاقی وجود کے لیے کوئی بھی نشو نما اس کی ممکن نہیں ہے جب تک وہ پروفٹس کا دامن نہیں پکڑتے، جب تک وہ سینٹس کا دامن نہیں پکڑتے، کیونکہ یہ پہلے سے یہاں موجود نہیں ہے، اس کے لیے تگدو کرنی ہے انسان۔ تو انسان جس کے لیے تگدو کرتا ہے وہ پہلے سے ہی موجود ہے، جس کے لیے تگدو نہیں کرتا ہے وہ اصل میں یہاں موجود نہیں ہے۔ یہ بڑا ہی المیہ ہے انسانیت کا۔ So the prophets conveyed the message that the status of human beings was far superior to other living creatures۔ یہی پیغام پہنچانے کے لیے، یہی میسج کنوے کرنے کے لیے اصل میں پروفٹس آئے، اور انہوں نے انسان کو بارہا یہ سمجھایا کہ انسان کا وجود جو ہے باقی جتنی بھی مخلوقات اس دنیا میں، باقی جتنی بھی چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی اس دنیا میں موجود ہیں، ان سے اعلیٰ ہے۔ کیوں ان سے اعلیٰ؟ اس وجہ سے کیونکہ اس کا ایک اخلاقی وجود ہے۔ The man was gifted with ethical sense۔ کیونکہ انسان کو ایک خاص اللہ نے تحفہ دیا ہے، یہ تحفہ ہے اس کی موریلٹی کا، اس کی اخلاقیات کا۔ اس کو اخلاقی وجود عطا کیا گیا ہے، اس کو ایک سینس دے دی گئی ہے جس میں اخلاقیات رچی بسی ہوئی ہے۔ The awareness of justice and injustice was inculcated within his soul۔ اس کے دل میں، اس کے وجود میں کوٹ کوٹ کر بھر دیا ہے اللہ نے عدل و انصاف اور ظلم کے دونوں پہلوؤں، یعنی اس کو سمجھایا گیا ہے پہلے سے ہی، اس کے وجود میں یہ باتیں جو ہے یہ رکھ لی گئی ہے۔ ایک نیچرل انکلینیشن انسان کا ہوتا ہے ظلم کے خلاف اور عدل و انصاف کے ساتھ، یہ اس کے اندر بھرا ہوا ہے۔ اس کو اب ریفائن کرنے کے لیے، اب جس تعلیم کی اس کو ضرورت ہے وہ اس کے لیے پروفٹس کو بھیجا۔ But it was difficult for him to bring it to the conscience level so as to establish the system of life on the basis of universal good۔ لیکن سب سے اہم چیز ہے، اگرچہ اس کے اندر یہ ساری باتیں پہلے سے موجود ہیں، اس کے وجود میں، دنیا میں نہیں بلکہ اس کے وجود کے اندر اخلاقیات کو رکھ دیا گیا ہے، لیکن اس کو اب کانشیس لیول تک لانے کے لیے کوئی ٹریگر چاہیے، کوئی ایسا ایک سسٹم چاہیے، کوئی ایسی ایک اللہ کی طرف سے ایسا ایک انٹرونشن چاہیے تاکہ وہ اس کو سمجھے کہ جو سوسائٹی کے لیے یا یونیورسل گڈ جس کو ہم کہتے ہیں، سب کے لیے ایک جیسی اچھائی، عالمگیر اچھائی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، عالمگیر اچھائی کی بنیاد کیسے ڈالی جائے، اس کے لیے اس کو ٹریگر کی ضرورت ہے۔ اس کو یہ چیز اس کو کس طرح سے دل سے نکل کے یہ اصل جو ہے دنیا میں کیسے اس کو لایا جائے، اس کو کیسے اسٹیبلش کیا جائے دنیا میں، اس کے لیے اس کو ٹریگر کی ضرورت ہے۔ So prophets enabled human beings to rise from the animal level and to lead a life as an ethical being۔ اب اس کے لیے اللہ نے انتظام کر دیا، اور وہ انتظام کیا تھا کہ اللہ نے اپنے انبیاء کو بھیجا،
اور ان انبیاء کے ذریعے سے انسان اس کا قابل بنایا گیا کہ وہ عام جو مخلوقات ہے یا عام جو حیوانات ہے ان کی زندگی سے نکل کے وہ ایک اعلیٰ اخلاقی وجود اپنا اس کو پرکھے اور اس کے اکارڈنگ اپنی لائف اپنی زندگی گزارے. دے ایڈوکیٹڈ سوشل جسٹس. پہلا کام جو انہوں نے کیا انہوں نے وکالت کی ایک خاص دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے انہوں نے وکالت کی بیسڈ آن دا پرنسپل آف ڈیوائن لا, جس کی بنیاد رکھی گئی ہے ڈیوائن لا پر یعنی الہی قوانین پر. ایسے قوانین جو اللہ کی طرف سے ہیں ان کو ہم ڈیوائن لا کہتے ہیں. The important question that remains, though, is how prophets were able to achieve this in their little life with almost no resources. سب سے بڑی چیز یہاں پر یہ دیکھنے کی ہے, سمجھنے کی سب سے بڑی چیز جو ہے جس پر ہر انسان کو اصل میں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ پرافٹس کا جہاں تک ان کی جو ذاتی زندگی ہے جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو اکثر بیشتر وہ سماج کے اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پر ریسورسز کی بہت کمی ہوتی ہے. آلموسٹ دے ہیو نو ریسورسز ایٹ آل. یعنی جب ہم پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو اس کی جو پہلے والی زندگی ہے جب تک انہوں نے نبوت کا دعویٰ ابھی نہیں کیا تھا تو ہم اس زندگی میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک عام مطلب ایک جو کمزور طبقہ ہوتا ہے ان لوگوں کی طرح کی زندگی گزارتا ہے. وہ کسی مطلب بڑے جس کو ہم کہتے ہیں بڑے گھر سے ان کا تعلق نہیں ہے اس لحاظ سے کہ وہاں پر مٹیریل ایسپیکٹ ان کا کافی مطلب امیر گھر ہو اس طرح سے. حالانکہ حسب نسب کے حساب سے تو اعلیٰ ترین نسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی, لیکن جہاں ہم امیری غریبی کا وہ ریشو دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام جو وہاں پر مڈل کلاس فیملیز تھی اس سے بھی کمزور طبقے سے تعلق رکھتے تھے, اس سے بھی کمزور ان کا جو ہے لیونگ سٹینڈارڈ تھا. تو یہاں پر یہ بات بہت ہی کلیئر ہے کہ پرافٹس کو مٹیریل ایسپیکٹ پہلے سے ہی اس میں کمزوری پائی جاتی. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پرافٹس کس طرح سے جو ان کو یہ مشن ملا اللہ کی طرف سے کہ آپ لوگوں کے اخلاقی وجود پر آپ کام کریں وداؤٹ ریسورسز, یہ کیسے پاسبل تھا, انہوں نے کیسے یہ کیا, یہ بڑا سوال ہے انسانیت کے لیے. دا آنسر از سمپل, اور اس کے لیے اگر ہم ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے یہ بہت ہی سیدھا اور سادہ آنسر ہے اس کا. دیٹ از ڈیوائن ایجوکیشن اینڈ دا کمٹمنٹ. ان کو ایک ایسی تعلیم مل رہی تھی which is from God, which is divine. یعنی اس کے بغیر تو کوئی یہ ناممکن ہے. ریسورسز کو دیکھیں, سوشل لائف ان کی دیکھیں, سوشل ٹائز کو دیکھیں, ان کی انفلوئنس کو دیکھیں, یہ ساری چیزیں اپوزٹ جا رہی. تو پھر کون سی طاقت ان کے پاس تھی جس کے ذریعے سے انہوں نے انقلاب برپا کیے. وہ انقلابات کس طرح سے اس میں وہ کیسے کامیاب ہوئے, اور اس کے لیے ایک سمپل آنسر ہے, ان کے پاس ایک خاص طرح کی ایجوکیشن تھی جس کو ہم الہی تعلیم کہتے ہیں. یہ ایسی ایک الہی تعلیم تھی جو ان کو ملی اور جس کے ساتھ ان کی اتنی کمٹمنٹ تھی کہ انہوں نے پھر لائف کو چھوڑ کے اس کو اپنا مقصد بنایا, اس تعلیم کو دنیا تک پہنچانے کے لیے اپنی ساری لائف, اپنے جو بھی ان کے پاس ریسورسز تھے ہر طرح کے ریسورسز اس میں استعمال کیے. حالانکہ جب ہم میٹیریل ریسورسز کی بات کرتے ہیں تو پہلے سے ہی ان کے پاس بہت کمی تھی ان چیزوں کی. سو the prophets gave priority to Allah's commands. انہوں نے ہر طرح کی ترجیح دے دی, پرائیورٹی دے دی اللہ کے حکم کو. جب بھی اللہ کا حکم آیا انہوں نے سارے اپنے کام وہیں پر رکھے اور سب سے پہلے پرائیورٹی پر رکھا اللہ کا نظام, اللہ کا قانون, اللہ کا کام, اور اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی جو نصیحت یا وصیت ہوتی تھی. over and above anything else in their lives. مطلب ہر چیز کو انہوں نے پاسے پوچھ ڈال دیا اور اللہ کے حکم کو پہلے رکھا. whether it may be family, culture, personal ego, tribe, nation,
یعنی جو بھی ان کے ارد گرد جو بھی چیزیں اس زمانے کی ہوا کرتی تھی، چاہے اپنی فیملی تھی، چاہے اپنی زندگی تھی، یا وہ تہذیب، وہ کلچر جس تمدن تہذیب میں وہ رہتے تھے، یا انسان کا ایک ذاتی انا بھی ہوتی ہے کہ میں کیوں اس سے اس طرح کی بات کروں، میں اس کو کیوں منانے کی کوشش کروں، جس کو ذاتی انا کہتے ہیں، یہ سارا اپنا ٹرائب چھوڑا، اپنے نیشنز کو چھوڑا، جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکے سے مدینے چلے گئے، یہ سارا اس سب کا انہوں نے ایک طرح سے قربانی کر دی، اور سب سے پہلے انہوں نے رکھا اللہ کی طرف سے جو ان کو ڈیوائن ایجوکیشن مل رہی تھی، اس کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ ہو گئی، اور یہ چیز انہوں نے پریارٹی پر رکھا، اس چیز کو انہوں نے ترجیح دے دی. All useless burdens and pastimes that stood in their path were abandoned without regret. اب کوئی بھی چیز جو بیکار بوجھ انسان کی زندگی میں اکثر بیشتر ہوتے ہیں، جو ہم نے یوں ہی بنا لیے ہوتے ہیں زندگی میں، یا جو ہم تفریح میں پھنسے ہوئے، پاس ٹائم میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، یہ سارا انہوں نے اس کو ترک کر دیا. دے ٹوٹلی ابینڈن، انہوں نے بالکل اس کو کلیئرلی ترک کر دیا، اور کسی بھی اعتبار سے وہ اس میں پھنسے نہیں رہے، نہ وہ کسی بھی ایسی چیز میں پھنس کے جو انسان کی تفریح کا سامان ہوتا ہے، نہ زندگی کا ایسا کوئی بیکار بوجھ اپنے کندھوں پر لے کے وہ چل رہے تھے. جیسے ہم اکثر بیشتر دیکھتے ہیں کہ ہم زندگی میں کچھ ایسی چیزیں بنا لیتے ہیں خود ہی کہ جو بعد میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پتہ چلتا تھا کہ یہ بیکار کا ہی بوجھ تھا، ہمیں تو اس کے بارے میں اصل میں مطلب زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تھی، تو ہم بیکار میں ہی پریشان رہے. تو یہ ساری چیزیں انہوں نے دے ابنڈنڈ اٹ، انہوں نے اس کو ترک کر دیا، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، اور چھوڑا بھی کیسے؟ وداؤٹ ریگریٹ. یہ نہیں کہ مطلب اب آج چھوڑا تو کل پچھتاوا ہوا، نہیں، وداؤٹ اینی ریگریٹ. آپ کو ان لوگوں کو کبھی اس کے بارے میں پچھتاوا ہوا ہی نہیں. جو سامنے تھا، جو ان کے پاس آ رہا تھا اللہ کی طرف سے، وہ اس پر ڈٹ گئے، اور باقی سارے کے سارے جتنے بھی برڈنز ان پر جو اننیسری برڈنز تھے، دے لیفٹ دیٹ بیک، انہوں نے اس کو ٹوٹلی ابنڈن کیا، ترک کر دیا. Whether it was their private family life at home, means of earning money, educating their children, educating social affairs, adhering to the enforcing laws and legal system, or performing acts of worship, the prophets trained their disciples stringently adhere to the commands, limits, and rules of the books of God without a second thought or a moment of hesitation. اس بات کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جب پروفٹس کو یہ چیزیں ملی، تو ویدر اٹ واز دیئر پرائیویٹ فیملی، جو فیملی کی پرائیویٹ لائف جو ہوتی ہے، ان کا گھر، ان کے گھر کے مسائل، یا ان کے زندگی میں جو کمانے کے ذریعے ہوتے ہیں، کمانے کا طریقہ ہوتا ہے، اپنے بچوں کی تعلیم ہوتی ہے، یا سماجی معاملات میں انسان کا جو کام ہوتا ہے، سماجی معاملات کو حل کرنا، یا کسی طرح سے جو ان کی ذمہ داری جو بنی ہوئی تھی کہ انفورسنگ دا لاز، یا جو ایتھیکل مورل کوڈ آف کنڈکٹ. بیٹا اپنا 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 بند کیجئے، وہ مائک بند کیجئے، مائک بند کیجئے. اوکے. ایڈیرنگ ٹو اینڈ انفورسنگ لاز، کسی بھی اعتبار سے اگر ان کو جو بھی مطلب اللہ کی طرف سے جو احکامات آتے تھے کہ آپ کو لوگوں میں یہ چیز، اللہ کا یہ حکم نامہ پہنچانا ہے، یا کوئی لیگل سسٹم کا جو بھی وٹ ایور، انہوں نے اس پر اتنی زبردست عمل کی. اور خاص کر جو ورشپ کا معاملہ جو تھا، وہ اس کے لیے اتنے زیادہ مطلب اپنے آپ کو انہوں نے کمنٹ کر دیا. اور یہاں تک صرف اپنے آپ کو ہی کمنٹ نہیں کیا، بلکہ اپنے جو ڈسائپلز ان کے تھے، جو ان کے شاگرد تھے، وہ اس طرح سے ٹرین کیے کہ ان کو کلیئرلی یہ سمجھایا کہ آپ کو ہر طرح سے اپنی مطلب پوری لگن کے ساتھ سختی سے عمل پیرا ہو جانا ہے، جو اللہ کی طرف سے جو بھی نافذ کردہ دین ہے، جو بھی اللہ کی طرف سے جو حکم نامہ ہے، اس کو سختی سے اپنی زندگی میں مطلب عملانا ہے. یعنی اس بات کے لیے انہوں نے اپنی ساری کی ساری جو ہے مطلب ساری قوت اپنی صرف کر دی. اور
جو اللہ کی طرف سے جو بھی حکم آتے تھے، جو بھی لمٹس رکھے جاتے تھے، جو بھی باؤنڈری، جو بھی رولز اینڈ ریگولیشنز، انہوں نے اس پر اتنا عمل کیا کہ انہوں نے کبھی بھی اس پر دوبارہ سوچنے کی ان کو ضرورت محسوس نہیں ہوگی. ناٹ ایون اے مومنٹ از ہیزیٹیشن. لمحے بھر کے لیے بھی ان کو ہیزیٹیشن نہیں ہوتی تھی جب اللہ کا کوئی قانون آتا تھا، اللہ کا کوئی حکم آتا تھا، تو وہ اپنے گھر والوں پر، بچوں پر، اپنے شاگردوں پر، اپنے جتنے بھی ان کے چاہنے والے تھے ان پر اس کا اطلاق ایک سما کر دیتے تھے وداؤٹ گیونگ اے سیکنڈ تھاٹ. کبھی بھی انہوں نے دوبارہ سوچنے کی اس پر ضرورت نہیں محسوس نہیں کی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اٹ از ڈائریکٹلی فرام گاڈ اینڈ وی ہیو ٹو اڈہر. ہمیں اس پر پابندی، اس کی پابندی کرنی ہی کرنی. انہیں کبھی بھی اس پر کوئی ہیزیٹیشن نہیں. اور یہ ان کا سب سے امپورٹنٹ رول رہا ہے ہیومینٹی کے لیے. They were not apologetic for any reason whatsoever. اکثر بیشتر ہم جب کوئی کام کرتے ہیں تو ایک معذرت خواہ طریقے سے ہے، ہتس پتوس میں یت کت پتہس پیو میں یت کت کرو. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. ان کو جو بھی حکم ہوتا تھا کسی بھی معذرت خواہی کے بغیر، وداؤٹ بینگ اینی ٹائپ آف وہ جو اپولوجی کریں گے لوگوں سے کہ نہیں اب مجبوری ہے یہ کرنا ہے، نہیں ایسا کچھ نہیں تھا. کوئی اپولوجیٹک، آج بھی ہم اپولوجیٹک ہو جاتے ہیں مذہب کے بارے میں. یعنی ہم بھی وہ معذرت خواہانہ طریقے سے بہت سارے مسائل کو بیان کرتے ہیں کہ ہے وہاں کرو چونکہ یہ اسلامک مسئلہ تو یہ کرنا ہے. نہیں، انہوں نے کبھی ایسا نہیں کہا. جب ان کے پاس کوئی بات آئی تو انہوں نے وداؤٹ اینی اپالوجی لوگوں کو وہ بتا دیا، چاہے لوگوں کو مشکل لگا، چاہے لوگوں کو آسان لگا. حالانکہ ان کو اللہ نے قوم بھی ایسی عطا کر رکھی تھی کہ وہ اس کو اپنے اپنے آنکھوں کا سرما بنا لیتے تھے جو وہ حکم کرتے تھے. حالانکہ بہت سارے انبیاء کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ان کے جو ان کی قومیں تھی تو وہ کافی مخالفت کرتی تھی ان کی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایسی جماعت، حالانکہ ان کے قوم میں سے بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کافی زیادہ ان کی مخالفت کی، لیکن جو ماننے، جو ان کے اپنے شاگرد، جو اپنے ڈسائپلز تھے، وہ تو جان چھڑکتے تھے ہر بات. اور ان کا تو مطلب ان کا تو تن من دن اس میں صرف ہو گیا تھا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ پروفٹس کی ایک خاص خاصیت ہے کہ انہوں نے جو بھی اللہ کی طرف سے جو بھی تعلیمات ملی ان تعلیمات کو وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن لوگوں تک پہنچا دیا. فار دیم دیئر مشن واز ناٹ این آفٹر تھاٹ. ان کے لیے ان کی زندگی مطلب یہ جو ان کا مشن جو تھا، ان کی زندگی ہی ان کا مشن تھا. یعنی جو اللہ کی طرف سے ان کو منصب دیا گیا تھا، پیغمبریت کا منصب، میسنجر ہونے کا منصب، رسالت کا منصب جو ان کو ملا تھا، یہی منصب ان کی زندگی بنی. انہوں نے اس پر کوئی مطلب اٹ واز ناٹ این آفٹر تھاٹ ہے چلو دیکھتے ہیں بعد میں کیا ہوگا، ایسا کچھ نہیں تھا. یہ لائف تھی ان کی. اٹ واز لائف اٹ سیلف. انہوں نے ہم ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی وقفہ ہو جاتا تھا، اور خاص کر جب پہلے جب شروع ہو گئی تھی ان پر آیات قرآنی کا نزول، جب ان پر شروع ہوا تھا تو بیچ میں یہ رکا بھی یہ سلسلہ کچھ دیر کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ سٹرس ہوتا تھا اس کہ کیوں رکا ہے. اس پر کافی زیادہ وہ فکر میں لاحق ہو جاتے تھے. یعنی ان کا مقصد زندگی ہی اب یہی بن گیا تھا، بس ہمیشہ مطلب اللہ کی طرف، آسمان کی طرف نظریں اٹھائے دیکھنا کہ کب آئے اللہ کا حکم اور ہم اس پر عمل کریں. یہ ان کا مشن ہی بن گیا تھا کہ مطلب یہ کہ ہمیں لوگوں تک یہ تعلیمات پہنچانی. سو دا ڈیوائن ورڈ واز دیئر ڈیلی اسپرچل ٹانک. بڑے خوبصورت الفاظ ہیں. یعنی جو اللہ کی طرف سے جو بھی الفاظ آتے تھے، جو بھی تعلیمات اللہ کی طرف سے آتے تھے، جس کو ہم ڈیوائن ورڈ کہیں گے، اٹ واز دیئر ڈیلی اسپرچل ٹانک. یہ آپ اس کو ایسے 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 سمجھ لیجئے کہ یہ ان کے لیے جو تھا یہ روحانی غذا تھی، روحانی دوا تھی ان کی. اور جب ان کو یہ نہیں ملتی تھی تو وہ تڑپتے تھے، محسوس کرتے تھے اس بات کو. وہ ہمیشہ مطلب اس امید میں بیٹھتے تھے کہ آج اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی بات ہم تک پہنچے گی، کوئی نہ کوئی تعلیم ہم تک پہنچے گی.
اس میں اس کے لیے وہ مطلب انتظار میں رہتے تھے، اور یہ ان کو ان کے درد کی دوا جیسے ہوتی تھی جب وہی آتی تھی، جب ان کو تعلیم ملتی تھی. As they memorized it, recited, wrote and conveyed it to others. اور دن بھر یہی کام لگا رہتا تھا. اب چونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم جنرل یہاں بات کرتے ہیں سارے انبیاء کی، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جو وہ لکھے پڑھے نہیں تھے، لیکن اللہ کے نبی کو اتنا زیادہ تھا کہ اللہ کو اس بارے میں انٹروینشن کرنا پڑا کہ آپ زیادہ اس پر نہ کریں، اس کو یاد کرنے کی کوشش نہ کریں. ولا تحرک، مجھے یاد نہیں آ رہا، ولا تحرک لسانک، اگر کسی کو یہ یاد ہے تو اس کے بعد کہا گیا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کے لیے اس کو آسان کریں. تو یہ ساری چیزیں، اور لکھنے کے لیے انہوں نے سکرائبس رکھے تھے، خود تو لکھنا نہیں جانتے تھے، اور باقی انبیاء کرام میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خود لکھتے تھے. تو ان کا مشن ہی یہ بن گیا تھا. اور صرف اب اتنا ہی نہیں کہ آپ خود اس کو یاد کریں اور پھر مطلب اس کو لکھیں، اس کو کہیں پر مطلب محفوظ کریں. اور اس زمانے میں لکھنا کوئی آسان بات نہیں تھی. اٹس ناٹ آور لگژری جو ہمارے پاس ہے، مختلف ڈیوائسز ہمارے پاس، ہم اس میں لکھ سکتے ہیں، یا ہم مطلب کتاب یہ کاپی اور قلم اٹھا کے ہاتھ میں ہم اس کو لکھ سکتے ہیں. یہ اتنا آسان نہیں تھا. اور جب آپ اگلے سال جب آپ آئیں گے تو اس میں جب ہم اس کے بارے میں بات کریں گے کہ لکھا کیسے جاتا تھا، اس کے لیے کون کون سی کاوشیں کرنی پڑتی تھی، اس کے لیے کون کون سے میٹیریلز کا استعمال ہوتا تھا، اور ان میٹیریل کو یہ آسانی سے یہ میٹیریل ملتا نہیں تھا جو رائٹنگ کے لیے استعمال ہوتا تھا. اٹ واز اے لگژری ایٹ دیٹ ٹائم. یہ آج ہماری طرح نہیں ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہے گھر میں کہیں پر بھی ہم شروع کریں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے لکھنے میں. تو اس سب کے لیے وہ جو تقدہ ان کی تھی، سکرائبس انہوں نے اس کے لیے رکھے تھے، یعنی ان کو پورا پکا پتا تھا کہ اٹس اے مشن، اٹس اے مشن. اور ان تعلیمات کو انہوں نے کس طرح سے محفوظ کیا اور اگلی جنریشن تک کیسے منتقل کیا، یہ بہت ہی کٹھن کام تھا، اور انہوں نے تن من دن لگا کے اس کو کر دیا. اینڈ ناٹ اونلی دس، دے کنویڈ اٹ ٹو ادرس، اور پھر لوگوں تک اس کو پہنچایا، اور پھر لوگوں کی تصحیحات بھی کرتے رہے، اور لوگوں کو بھی کہاں صحیح کہاں غلط، کیا کرنا ہے کس طرح کرنا ہے، یہ مطلب یہ ساری چیزیں انہوں نے کی. اب میں آپ کو یہاں پر صرف ایک چیز کی طرف اگر آپ کا دھیان میں آپ کو مطلب جب اللہ کی طرف سے آیتیں نازل ہوتی تھی، تو اب کون سی آیت کہاں پر رکھنی ہے، یہ کس صورت کی ہے، اور اس صورت میں اس کو کہاں پر رکھنا ہے، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. آج تو ہم کرتے ہیں، ہم بھی حفظ کرتے ہیں قرآن کو، لیکن اس قرآن کو حفظ کرنا بہت ہی سمپل ہے، بہت ہی آسان ہے. لیکن جو اللہ کے نبی کو تھا کہ انکمپلیٹ پروجیکٹس تھے ایٹ اے ٹائم، جو تھے 114 صورتیں جو تھی، اب ان میں سے کہاں پر کس صورت کی کون سی آیت کہاں پر آئے گی، اور اس کو کس آیت کے پیچھے کس آیت کے آگے رکھنا ہے، یہ ساری باتیں ان پر اس کو مطلب دیکھنا پڑتا تھا. اور پھر لوگوں میں جو چیزیں رائج ہوتی تھی ان کی تصحیح کرنا، پورا مطلب آپ سمجھ لیجئے کہ ایجوکیشن میں ان کا پورا اپنا بالکل مطلب سب کچھ انہوں نے لگا دیا تھا. اور یہ دن میں بھی یہی کام، رات میں، ڈے اینڈ نائٹ they did so in such a way that it ruled, guided and governed every aspect of their lives. اور انہوں نے یہ اس طرح سے کیا کہ ان کی زندگی پر ان چیزوں نے راج کر دیا. یعنی اللہ کی طرف سے جو بھی تعلیمات آتی تھی، یہی تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر راج کر رہی تھی، اور باقی انبیاء کرام پر راج کرتی تھی. اور ہدایت کا ذریعہ بھی یہی تھی، گورنمنٹ کو چلانے کا طریقہ بھی یہی تھا، سوشل ایسپیکٹ چلانا بھی اسی پر تھا، پبلک لائیوز جو دیکھنا یا اپنی زندگی دیکھنا، وہ سارا مطلب اپنے آپ کو اسی وحی کے رنگ میں رنگ دیا تھا انبیاء کرام نے اپنے آپ. سو سچ از دا امینس رول آف دیئر، مطلب جو انہوں نے یہ جو مذہبی ایجوکیشن جو تھی، یا جو ایجوکیشنل جو ان کی جو ان کا ایسپیکٹ ہے کہ کس طرح سے انہوں نے لوگوں تک یہ ایجوکیشن کس طرح سے لائی، اس کے لیے انہوں نے کون کون سی قربانیاں دی، بہت ہی اہم ہے.
So, and that is how one man's sincere, divinely inspired effort has brought about a social change that others had been unable to achieve while having all the resources at their disposal. अब इसी कमिटमेंट को देखते हुए वो पहली चीज जो मैंने कहा था कि जब हम उनको उनके रिसोर्सेज को देखते हैं दुनियावी एतबार से कि अंबिया किराम तो रिसोर्सेज में बहुत ही कमजोर है और उनको मतलब आम नॉर्मल जो लाइफ जो थी सोशल लाइफ उनको हासिल होती थी अल्लाह की तरफ से। और जब देखते हैं कि उनकी ये कमिटमेंट जो थी इस इस तालीम के साथ जो उनका जो वालिहाना जो उनका जो लगाव था इन्होंने इतने एफर्ट्स कर दिए कि उन्होंने एक ऐसी समाजी बदलाव लाया, एक तब्दीली लाई, एक इनकलाब बपा कर दिया कि जो लोग जिनके पास बहुत सारे रिसोर्सेस होते हैं फिर कोशिश करते हैं कि वो थोड़ी सी भी तब्दीली लाए, वो उसमें कामयाब नहीं होते हैं। लेकिन पैगंबरों ने इतनी बड़ी तब्दीलियां लाई कि पूरी दुनिया में आज तक हम उनकी तब्दीलियों को देखते हैं। आज भी हम दुनिया में देखते हैं कि पैगंबरों का ही बोलबाला है। किसी भी सोसाइटी में जाइए तो वहां पर रिलीजन इज एट द टॉप। वहां पर आप देखेंगे रिलीजियस पर्सनैलिटीज आर एट द टॉप, दे आर द हीरोज ऑफ द कॉमन पीपल। और कोई कितना भी रिसोर्सफुल आदमी दुनिया में रहा हो, कोई अपने आप को उसका मुरीद नहीं कहता है। नो बडी सेज कि मैं नमरूद को मानता हूं, मैं कारून को, मैं हामान को अपना रोल मॉडल मानता हूं। नो बडी सेज लाइक दैट, कि कोई आपको नहीं मिलेगा ऐसा। तो आप अब जब जब इन सारी बातों को देखते हैं तो ये वो एजुकेशनल सिस्टम था एक्चुअली, वो 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 प्रफाउंड एक तरीका था जो उन्होंने राइज कर दिया और जिसके जरिए से उन्होंने लोगों के दिलों को ऐसा रोशन कर दिया कि कयामत की सुबह तक इनकी रमक बाकी रहेगी। और हम आज भी देखते हैं मूसा अलैहिस्सलाम ने बहुत सालों कबल अपना पैगाम देके वो चले गए, लेकिन अभी भी दुनिया में यहूदी जिंदा है, उनकी तालीमात पर अमल कर रहे हैं। और ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाइफ लगा के बहुत शार्ट उनको लाइफ जो पहला स्पेन है बहुत शार्ट मिला उनको, लेकिन जो भी अपनी जिंदगी में किया तो दुनिया दुनिया की इतनी आबादी उनको मानती। और उसके बाद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या कहने की पूरी दुनिया जो है इस्लाम की तालीमात से रोशनास हो गई। अब ये तो बिल्कुल नोन प्रॉफिट्स की हम बात करें। जब हम अननोन प्रॉफिट्स की तरफ आते हैं तो पूरी दुनिया में जो हमें मुख्तलिफ काल्टस मिलते हैं या मुख्तलिफ जो रिलीजियोसिटीज मिलती हैं या मुख्तलिफ मजाहिब के जो हमें मिलते हैं, तो ये असल में उस एक आदमी की असल में सलाहियत है जिसने अपना सारा इस तालीम के पीछे लगा दिया और इतना रोशन कर दिया दुनिया जहां को कि कयामत की सुबह तक वो बाकी रहे। आई होप कि यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस, अपने इसको अच्छी तरह से इसको अंडरस्टैंड किया होगा। थोड़ा सा टॉपिक भी लंबा है, अहम भी है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।